بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 44 ہے اور اس سبق میں ہم باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها، نماز کے ان فرائض کو یا نماز کی ان شرائط کا ذکر کریں گے کہ جو نماز سے مقدم اور نماز سے باہر ہوتے ہیں اور نماز ان کے اوپر موقوف ہوتی ہے۔ تو کل نماز کے جیسا کہ 13 فرائض ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے 7 فرائض ایسے ہوتے ہیں جو نماز سے باہر ہوتے ہیں اور نماز سے مقدم ہوتے ہیں، اور ان کا پایا جانا یہ شرط کے درجے میں ہوتا ہے، اور شرط کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو مشروط سے پہلے آئے اور مشروط اس کے اوپر موقوف ہو۔ تو لہٰذا نماز ان 7 فرائض کے اوپر موقوف ہوتی ہے، ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جگہ کا پاک ہونا، پھر ستر کا چھپانا، یعنی انسان کا اپنے شرمگاہ کو اور ارد گرد کے حصوں کو چھپانا، اور اسی طریقے سے وقت اور نیت اور قبلہ کا رخ، یہ جو سارے فرائض ہیں تو یہ نماز سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ تو کتاب الطہارت کے اندر ہم نے کچھ کا ذکر کر دیا، یعنی احداث سے اور انجاز سے، کپڑوں کا، بدن کا اور جگہ کا پاک ہونا، اس کا ذکر تو کتاب الطہارت میں ہوا۔ اور پھر کتاب الصلاۃ میں وقت سے شروع کیا کہ وقت سب سے بڑا سبب ہے اور ادائیگی کے لیے شرط بھی ہے، تو اس کا ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد پھر اس وقت کے اوپر علامت وہ اذان ہے، اذان کا ذکر ہوا۔ اور اب باقاعدہ جو بقیہ فرائض ہیں جو نماز سے باہر ہوتے ہیں اور نماز کی شرائط کہلاتے ہیں، ان کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها، یہ باب نماز کی ان شرائط کے بارے میں ہے جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں، مقدم ہوتی ہیں۔ شروط، شرائط، اشراط، 3 قسم کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ عام طور پر جو کتاب الصلاۃ کے اندر کتابوں میں مذکور لفظ ہے وہ شروط ہے، اور بعد میں شرائط بھی ہے۔ یہ شرط کی جمع ہے، یعنی ساکن ہے را، شرط اور بمعنی علامت ہے، اور شرط کا مفہوم سمجھ گئے آپ کہ ایسی چیز کے جس کے اوپر کوئی دوسری چیز موقوف ہو، اور شرط اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مشروط سے پہلے پائی جائے، اس کا ہونا یہ ضروری ہے، تب مشروط پایا جائے گا۔ تو نماز کی ان شرائط کا ذکر ہے جو نماز سے باہر ہیں، اور ان کو باہر کے فرائض بھی عام طور پر عوامی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کتاب الطہارات کے اندر جو گزرے ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے کر رہے ہیں کہ یجب علی المصلی، نمازی کے اوپر واجب ہے ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناہ، کہ احداث، حدث اصغر، حدث اکبر سے پاکی کو مقدم کرے، اور اس طریقے سے نجاستوں سے پاکی کو مقدم کرے، کپڑے پر، جگہ پر کوئی نجاست، جسم پر نجاست حقیقیہ مراد ہے اس کو دور کرے، اور یہ نجاست حکمیہ احداث اس سے اپنے آپ کو پاک کرے، یہ مقدم کرے گا نماز پڑھنے سے پہلے، جس طریقے سے اسی کیفیت پر جو ہم نے پیچھے کتاب الطہارت کے اندر مقدم ذکر کر دی ہے۔ قال اللہ تعالی، وہاں پہ دلیل بھی ذکر کی تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو نماز کے لیے پاک کیجئے۔ جب کپڑوں کو پاک کیجئے تو بدن اور جگہ جہاں پر نماز پڑھنے اس کو تو بطریقہ اولا پاک کرنا ہوگا۔ وقال تعالی، اور اسی طریقے سے حدث جو جنابت کا ہے، حدث اکبر، تو اس میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا آیت ہے کہ جب تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ تو یہ 3 فرائض تو کتاب الطہارت کے اندر گزر گئے۔ چوتھا ایک فرض وقت تھا اور وہ کتاب الصلاۃ کے شروع میں گزر گیا۔ اب 5واں فرض آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، عطف ہے
علی المصلی ان یقدم کے اوپر کہ یہ بھی واجب ہے نمازی کے اوپر کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے، عورت سطر کو کہتے ہیں۔ اب سطر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سخت حکم ہے اس کو سطر غلیظ کہا جاتا ہے، یعنی شرمگاہ اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہیں مرد اور عورت کی، یہ اس کا حکم یعنی سب سے بڑا سطر میں جو سب سے بڑی قسم ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ران ہے اور گھٹنے ہیں اور ران ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر گھٹنے وغیرہ ہیں۔ تو یہ 3 قسم ہیں سطر کے۔ اور اسی طریقے سے جو سطر جو جن افراد کے اوپر لازم کیا گیا ہے سطر کا چھپانا نماز میں، تو وہ بھی 3 قسم کے ہیں، مرد ہے، عورت ہے اور باندی ہے۔ تو ان تینوں کے جو سطر ہے اس میں پھر احکامات ذکر کیے جائیں گے کہ مرد کے کتنے حصے کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے۔ باقی تو اچھا تو یہ ہے، مسنون تو یہ ہوگا کہ پورے جسم کا اس کا چھپا ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر اس نے جو عرف کے مطابق لباس ہے، شریعت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہو، لیکن فرض سطر جسم کا فرض جس حصے کو چھپانا فرض ہے وہ کتنا ہو۔ اسی طریقے سے عورت کے جسم کا کتنا حصہ کھلا رکھنا جائز ہے اور کتنے حصے کو چھپانا فرض ہے نماز میں۔ اس طریقے سے باندی، تو ان کا انشاءاللہ ابھی ذکر ہو رہا ہے۔ لقولہ تعالی، سطر سے متعلق دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کی چیزوں کو لیا کرو ہر مسجد کے وقت۔ اب یہ تو اس کا یعنی لفظی ترجمہ ہے، اور جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ آگے کر دیا گیا، ای ما یواری عورتکم عند کل صلاۃ، کہ اپنے سطر کو چھپانے والی چیزوں کو اختیار کرو، ایسی چیز لے لو جو آپ کے سطروں کو چھپائے، جسموں کو ڈھانک دے ہر نماز کے وقت۔ یعنی محل بول کر حال مراد دی ہے، مسجد بول کر نماز مراد دی ہے، اور کل مسجد کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، تو لہٰذا نہ مسجد حرام اس سے خاص کی جائے گی اور نہ ہی طواف صرف اس سے خاص کیا جائے گا کہ صرف طواف کے لیے۔ اگرچہ آیت میں تو لوگ جو ننگے طواف کرتے تھے ان کو منع کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو لفظ ہوتا ہے تو وہ ایک قانون ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خاص جو کنسپٹ ہے وہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اسی سے ریلیٹڈ باقی جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ دلالت کرتا ہے۔ لہذا طواف سے ہٹ کر پھر یہ ہر نماز کے لیے، اور یہ اس کا عام مفہوم ہو جائے گا کہ جو بھی عبادت تم کرو تو عبادت کرتے وقت ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے مسجد جانا ہو تو مسجد جاتے ہوئے عبادت کے وقت تم اپنے جسموں کو ڈھانک دیا کرو، اپنے سطروں کو چھپایا کرو، یہ اس آیت کا مفہوم ہوگا۔ اور ساتھ ہی جب یہ قطعی الدلالہ اور آیت قطعی کے ساتھ خبر واحد بھی مل جائے گی اس کی دلیل اور تائید کے طور پر، تو پھر بات فرائض کی جہاں تک ہے تو وہ فرض جو سطر کا چھپانا فرض قرار دیا گیا ہے وہ اس آیت سے بہرحال ثابت ہو جائے گا۔ اگرچہ اگر طواف کے اندر اگر دیکھیں تو طواف کے اندر خضوع امر جو ہے اس سے وجوب ثابت ہوگا، لیکن جب نماز کے لیے ہم اس کو لیں گے تو پھر اس سے فرض ثابت کر سکتے ہیں، اور فرض ثابت کرنے کے لیے کل کا لفظ جو عام ہے وہ دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ لا صلاۃ لحائض الا بخمار، کہ حائض کے لیے یعنی بالغہ عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے دوپٹے کے بغیر، یعنی دوپٹہ لینا اور جسم کو ڈھانک کر نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے۔ تو اس سے واضح طور پر سطر کا چھپانا وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی تائید میں یہ خبر واحد جب مل گئی تو فرضیت ثابت ہو گئی۔ لا صلاۃ لحائض، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 377 ہے، تو اسی طریقے سے بقیہ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ای لبالغۃ، حائض سے مراد بالغہ عورت مراد ہے، چونکہ حیض بالغہ عورت کو لازم ہے، اس کی علامت ہے، اس لیے حائض ذکر کیا جاتا کہ نابالغ عورت جو ہے وہ اس سے نکل جائے۔ وعورۃ الرجل، اب یہاں سے مرد کا جو سطر ہے نماز کے اندر جتنا حصہ اس کا چھپانا فرض ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وعورۃ الرجل، مرد کا سطر ما
وہ جگہ ہے تحت السرتی جو ناف سے نیچے نیچے ہو. ناف شامل نہیں ہے، ناف سے نیچے کے حصے سے لے کر الی رکبہ سمیت. یہاں پہ الی بمانا مع کے ہے، جس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم الی اموالکم، یعنی اموال الناس الی اموالکم، یا یعنی لوگوں کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. تو اس میں الی کا معنی ہے مع اموالکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا، اس متن سے یہ معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک ناف تو سطر میں شامل نہیں ہے کیونکہ تحت کا لفظ آیا ہے، اور رکبہ یعنی گھٹنا وہ سطر میں شامل ہے الی بمانے مع کے لیتے ہوئے. اور دوسری کچھ روایات میں حتی آیا ہوا ہے. جب حتی ہے تو حتی بمانا مع کے، اور حتی کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ما قبل میں یعنی شامل ہوگا. تو لہٰذا اس صورت میں بھی دلیل یہ بنتی ہے کہ رکبہ وہ سطر میں شامل ہے. لقوله علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عورت الرجل ما بین سرته الى رکبته، کہ مرد کا جو سطر ہے وہ حصہ ہے جو اس کے ناف اور اس کے ناف کے درمیان سے اس کے گھٹنے تک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ما بین کہا ہے، تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بینا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے اعداد کے اندر، تو اعداد میں تو غایا اور مغیہ یعنی دونوں اطراف اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بقیہ میں نہیں ہوتے. تو یہاں پر دیکھیں سرہ کے ساتھ بین ہے، تو مطلب یہ کہ سرہ شامل نہیں ہے. آگے رکبہ کے ساتھ الی ہے، تو الی بمانا مع کے لیتے ہوئے گھٹنے کو احناف شامل کر رہے ہیں سطر میں. ایک روایت یہ بھی ہے ما دون سرتہ، یعنی سرہ کے علاوہ، ناف کے علاوہ سے لے کر حتی تجاوز رکبتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے رکبے تک پہنچ جائے، یعنی اپنے گھٹنے تک پہنچ جائے اور اس سے آگے تجاوز کر جائے. تو دیکھیں اس سے تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ناف شامل نہیں ہے، گھٹنا شامل ہوگا، کیونکہ گھٹنے سے بھی آگے تجاوز کر کے سطر ہے. وبہذا تبین، ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ان السرۃ لیست من العورہ، کہ ناف سطر میں شامل نہیں ہے. خلاف لما یقولہ الشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے، وہ اس کے برعکس فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ناف تو سطر میں داخل ہے لیکن گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے. والرکبۃ من العورہ، اور گھٹنا وہ سطر میں سے ہے. مزید اس کی صراحت بھی کر دی، خلاف لہ ایضا، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. یعنی یہاں پر تو ہم ناف سے مراد لے لیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف سطر میں شامل ہے اور احناف کے نزدیک نہیں ہے، اور رکبۃ من العورہ، اور احناف کے نزدیک گھٹنا سطر میں شامل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک گھٹنا سطر میں شامل نہیں ہے. وکلمۃ الی نحملها علی کلمۃ مع، کہتے ہیں کہ الی کا جو کلمہ ہے اس کو ہم مع کے معنی میں لے سکتے ہیں. کیوں؟ عملا بکلمۃ حتی، حتیٰ کہ اس کلمہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے، چونکہ حتیٰ کے بعد جو ہوتا ہے وہ ماقبل میں شامل ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے چونکہ بعض روایات میں حتیٰ ہے، بعض میں الی ہے، تو لہٰذا حتیٰ کے اوپر عمل کرتے ہوئے الی کے مابعد کو بھی ماقبل میں شامل کر لیں گے اور اس کو مع کے معنی میں لے لیں گے. یا دوسری توجہ یہ کریں گے، او عملا بقولہ علیہ السلام، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لے سکتے ہیں کہ الرکبۃ من العورہ، صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ گھٹنا سطر میں شامل ہے. تو اس روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم الی کو مع کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. وبدن الحرۃ کلھا عورۃ الا وجہھا وکفیھا، آزاد عورت کے سطر کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ نماز میں کتنا جسم کا حصہ اس کے لیے چھپانا فرض ہے. فرماتے ہیں کہ اگر عورت آزاد ہے، باندھی نہیں ہے، تو اس کا سارا بدن سطر میں شامل ہے، اس نے نماز کے اندر اس کو چھپانا ہے. کوئی باریک کپڑا اگر وہ پہنے گی جس سے اندر جسم نظر آ رہا ہو تو نماز نہیں ہوگی. جالی والا دوپٹہ جس سے اندر بال نظر آ رہے ہوں اس سے نماز نہیں ہوگی، یا بازو نظر آ رہے ہوں اس سے نماز اس کی نہیں ہوگی. تو لہٰذا ایسا لباس کہ جس سے اس کا سطر چھپ جائے، سارے کا سارا یہ فرض ہے. الا وجہھا وکفیھا، سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی ہتھیلیوں کے. وجہ یہی ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اس میں حرج لازم ہوتا ہے چھپانے میں. تو اگرچہ
نامحرم کے سامنے تو چہرے کو بھی چھپانا فرض ہے، کیونکہ وہ فتنہ کی وجہ سے ہے کہ اس چہرے کے اندر مجمع المحاسن اس کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے کسی بھی انسان کے، تو اس لیے ادھر تو فتنے کے خوف سے چہرے کا چھپانا ہے، لہٰذا نماز کے اندر عورت کا بہرحال چہرہ کھلا رکھیں گے تاکہ حرج لازم نہ آئے اور مشکلات نماز کے پڑھنے میں نہ آئیں، اور اسی طریقے سے ہتھیلیاں بھی کھلی رکھیں گے کیونکہ رکوع سجدے کے وقت تو بہرحال ہتھیلیاں کھلی رکھنی پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اسی علت کو اور اسی حرج کی دلیل کو لیتے ہوئے جو ٹخنوں سے نیچے نیچے پاؤں ہیں تو پاؤں کو کھلے رکھنا بھی ثابت ہوا، تو یہ 3 چیزوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے، کلائی سے آگے آگے ہاتھ، ٹخنوں سے نیچے نیچے پاؤں، اور کانوں سے آگے اور پیشانی سے نیچے تک، یعنی بال بالکل نظر نہ آئیں، بالوں کے اگنے کی جگہ بھی چھپی ہوئی ہو، اس سے نیچے نیچے جو چہرہ ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرأۃ عورۃ مستورۃ، کہ عورت ساری کی ساری یعنی چھپانے کی چیز ہے اور سارے کے سارا ستر ہے۔ واستثناء العضوین للابتلاء بابدائہما، 2 عضو جو یہاں پہ مستثنا کر دیے گئے ستر سے، یہ عورت کے یعنی اس میں عورت جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے ان کو ظاہر کرنے میں، یعنی ان کا ظاہر کرنا بہرحال عورت کو کے لیے لازمی ہوتا ہے نماز کے اندر، کیونکہ وضو کیا فوراً آ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو اب سبق پڑھنا ہوگا نماز کا، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو کھلا رکھنے میں عورت کے لیے آسانی ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا تنصیص علی ان القدم عورۃ، یہ روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ عورت کے پاؤں بھی ستر میں شامل ہیں اور نماز کے اندر ان کا چھپانا بھی فرض ہے، اور لیکن روایت دوسری یہ بھی ہے کہ انہا لیست بعورہ، فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ ستر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے چھپانے میں بھی اسی طرح کا حرج ہوتا ہے کہ عورت کو اس پاؤں کو ظاہر ہے کہ کھلا رکھنا ہی پڑتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز فوری طور پر نماز کے دوران ڈالنا ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت وہ جراب پہنے رکھے اور پھر اس کو چھپائے، تو اس لیے حرج ہے، تو وہو الاصح، اور صحیح قول اور راجح قول یہی ہے۔ فإن صلت، اب یہاں سے آگے عورت کے بتایا جا رہا ہے کہ کتنا حصہ ستر کا کھل جائے نماز کے اندر، اور وہ اگر اتنی دیر تک رہے کہ جس میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور کتنا حصہ کھل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی مقدار بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا فإن صلت وربع ساقها او ثلثه مکشوف تعید الصلاۃ، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی پنڈلی، یعنی ستر کا ایک حصہ پنڈلی بھی ہے نا، تو جو بھی ایسا ہو، لیکن یہاں پنڈلی کی مثال دی ہے تو مستقل عضو ہے، بازو بھی پنڈلی بھی، تو ستر کا جتنا بھی حصہ ہے اس کا الگ الگ اعتبار کیا گیا ہے، جس طرح نجاست خفیفہ لگتے ہوئے ہر ایک عضو کو الگ ایک عضو مستقل شمار کیا گیا تھا، اسی طریقے سے تو اس کی پنڈلی کا اگر 1/4 حصہ کھلا رہ گیا یا 1/3 حصہ کھلا رہ گیا تو مکشوف تعید الصلاۃ، پھر یہ اس نماز کو لوٹائے گی، اس کی یہ نماز نہیں ہوئی، چونکہ نماز کی جو بنیادی شرط ستر کا چھپانا ہے وہ نہیں پایا گیا، اور ربو کا کھل جانا گویا کہ کل کا کھل جانا، چونکہ ربو کا اطلاق بہت سارے احکامات میں کل پر ہوتا ہے، طرفین کا یہی قول ہے۔ اس میں جو او کے ذریعے سے ثلث کا ذکر کیا ہے تو یہ راوی کو شک ہو گیا ہے یا کاتب کی غلطی ہے، اسی لیے اس کو دوسری کتب کے اندر اور جامع صغیر میں دوسری کتب کے اندر فقہا نے ذکر نہیں کیا، یا کاتب کی غلطی ہے یا پھر یہ کاتب کو روایت کے یا مسئلے کو نقل کرنے کے اندر شک ہوا ہے۔ بہرحال مفتابی قول یہ ہے کہ 1 ربع اگر کسی بھی عضو کا ستر میں سے کھل گیا اور 1 رکن کی مقدار تک کھل گیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ، اگر پوری جو پنڈلی ہے اس کے 1/4 حصے سے کم ایسا کھلا رہا لا تعید، تو نماز کو نہیں لوٹائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تعید ان كان اقل من النصف، اگر نصف پنڈلی سے یا کسی بھی عضو کے نصف سے کم حصہ کھلا رہا تو نصف تک یا اس سے زیادہ تک نہیں پہنچا تو وہ نماز کو نہیں لٹائے گی،
ربع کا اطلاق نہیں کرتے بلکہ وہ نصف کا اور نصف سے زیادہ کا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ لأن الشيء انما يوصف بالكثرة اذا كان ما يقابله اقل منه، کہ کسی بھی چیز کو کثرت کے ساتھ موصوف اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس کا مد مقابل اس سے کم ہو. تو جب تک اس کا مد مقابل اس سے کم نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی چیز کو ہم کثیر نہیں کہہ سکتے. تو لہذا جب نصف یا اس سے زیادہ ہو جائے گا عضو کھلا ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں دوسرا کم از کم اس کے برابر میں ہے یا اس سے کم ہے. لہذا اگر ایک ربع کھلا ہے تو اس کے مقابل میں جو نہیں کھلا ہوا حصہ وہ تو زیادہ ہے، وہ تو 3 ربع ہے، تو اس صورت میں پھر وہ نماز کو نہیں لٹائے گی. لہذا نصف جب اس سے زیادہ ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے کیونکہ اس کا مد مقابل کم ہے. اذ ہما من اسماء المقابلہ، اس لیے کہ قلت اور کثرت یہ مد مقابل اسماء ہیں. تو جب ایک قلیل ہوگا تو دوسرے کو کثیر کہنا پڑے گا، جب ایک کثیر ہوگا تو دوسرے کو یعنی اس کو کثیر کہیں گے ہی تب کہ اس کے مد مقابل کو قلیل کہیں گے. وفی النصف عنہ روایتانی، اگر اس طرح ہو کہ نصف حصہ کھلا رہ گیا عضو کا اور نصف ابھی تک چھپا ہوا ہے تو اب کیا کریں؟ اب تو دونوں برابر ہے، کوئی قلیل بھی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے کثیر بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں ان سے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ نماز کو لٹائے گی. کیوں لٹائے گی؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ فاعتبر الخروج عن حد القلۃ، کیونکہ قلت کی حد سے تو نکلا ہے نا، قلت کی حد سے نکلا ہے کہ نصف حصہ کھلا ہے نصف چھپا ہوا ہے، تو گویا کہ دونوں برابر ہیں، کوئی قلیل نہیں ہے. تو قلت کی حد سے جب نکل گئے تو لہذا لٹانا چاہیے نماز کو. یہ نماز کے اعادے کی دلیل ہے. او عدم الدخول فی ضدہ، یا ضد کے اندر یعنی کثرت یا قلت کے اندر داخل نہیں ہوئے ابھی تک، تو یہ دلیل ہے نہ لٹانے کی کہ اگرچہ دونوں برابر تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ضد میں داخل نہیں ہوئے. مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کھلا ہوا حصہ ہے وہ کثیر ہے اور اس کے مد مقابل قلیل ہے، کیونکہ قلیل ضد ہے نا. تو ابھی تک یعنی ضد کے اندر یعنی ابھی تک تو نصف تک تو پہنچے ہیں لیکن اس کے ضد کے اندر ابھی تک دخول نہیں ہوا، یعنی دوسرے نصف کی طرف ابھی تک ہم نہیں گئے. دوسرے نصف کی طرف جائیں گے تو پھر کثیر ہو جائے گا، ضد کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے مقابل پھر وہ دوسرا نصف جو ہے وہ قلیل شمار ہوگا. تو لہٰذا ابھی تک اس طرح چونکہ ہوا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ نماز کو نہیں لٹائے گی. تو ان دونوں روایتوں کی یہ علتیں ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. بہرحال مفتبی قول وہ طرفین کا ہی ہے. ولہما، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الربع یحکی حکایت یا یحکی حکایت الکمال، کہ جو ربع ہوتا ہے نا چوتھائی، وہ کمال کی حکایت کرتا ہے، کمال کے قائم مقام ہوتا ہے. یعنی ربع سے پورا عضو مراد لیا گیا ہے احکام میں، جیسے کہ کما فی مسح الراس، سر کے مسح کے اندر اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح کیا تو پورے سر کا گویا کہ کر لیا. والحلق فی الاحرام، احرام کی حالت کے اندر اگر کسی حاجی صاحب نے اپنے سر کا حلق کر دیا اور صرف چوتھائی سر کا حلق کر دیا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے پورے سر کا حلق کرنے سے دم لازم ہوتا ہے تو چوتھائی کا کرنے سے بھی دم لازم ہوگا. ومن رأى وجه غیرہ یخبر عن رؤیتہ، اور اگر کسی نے کسی شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور پورا نہیں دیکھا بلکہ ایک جانب سے دیکھا، چوتھائی صرف دیکھ لیا، تو وہ اس کے رؤیت کی خبر دے سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھ لیا. وَإِن لَمْ يَرَ، اگرچہ اس نے پورا ایسا نہ دیکھا ہو، إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَ، سوائے اس کے 4 جانبوں میں سے کسی ایک جانب کے، یعنی چوتھائی حصے کو سائڈ سے دیکھ لیا کسی کے چہرے کو، تو وہ بندہ جا کر یا کسی شخص کو ایک طرف سے دیکھ لیا، اس کے پورے جسم کا صرف چوتھائی ایسا دیکھ لیا یا چہرے کا صرف چوتھائی ایسا دیکھ لیا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے. عام طور پر عرف میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگرچہ اس نے اس کا مکمل چہرہ نہ بھی دیکھا ہو. تو جب ربع کا اطلاق کل پر عرف میں بھی ہوتا ہے، احکام شرعیہ میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم کل پہ محمول کر کے یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ سطر اگر ربع کھلا ہو کسی بھی عضو کا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اگر ربع سے کم ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی.
تو آج ہم نے نماز کی شرائط میں سے سب سے بنیادی شرط کو شروع کیا. بعض کا تو پچھلے ذکر ہو چکا تھا، سطر کے چھپانے کا ذکر، اس میں مرد اور آزاد عورت کے سطر کا ذکر ہو گیا. ابھی تک کچھ اس کے سطر کا حصہ باقی ہے، پیٹ اور ران سے متعلق، اور پھر باندی کے سطر کو بھی ذکر کیا جائے گا اگلے سبق میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.